بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ خبریں بہت ہی اہم نوعیت کی ہیں۔ احمد قریشی ہمارے دوست، ہمارے کولیگ ہیں جی، بہت ہی اچھے، ان کو برطرف کر دیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے ان کی نوکری فارغ کر دی ہے۔ احمد قریشی کون ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ احمد قریشی صاحب وہ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اسرائیل کا وزٹ کیا، اور اس کے بعد پہلے چیزیں سوشل میڈیا پہ آئیں، پھر اسرائیل کے اخبارات میں، اور پھر مڈل ایسٹ کے اخبارات میں، قومی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ لیکن ہمارا دفتر خارجہ اور ہماری حکومت مکمل طور پہ خاموش رہی اور کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اسی دوران ہوا یہ کہ اسرائیل کے صدر نے باقاعدہ طور پہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ تصدیق کر دی کہ پاکستان کے 2 وفود پچھلے دنوں ان سے ملے، اور وہ ایک خوشگوار حیرت اور خوشگوار موقع تھا، انہوں نے اس کو ویلکم کیا۔ تو جب یہ چیزیں آئیں تو اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر بھی ذرا تھوڑا سا ریئیکشن زیادہ آنا شروع ہوا، سوشل میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا، یہ سارا موضوع زیر بحث رہا۔ پھر بھی ہمارا دفتر خارجہ، ہماری حکومت خاموش رہی، اور حیرت انگیز طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خاموش رہے اور کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، اگر یہ کام سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں ہو جاتا تو آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اس وقت پاکستان کو خون میں نہلانے کی دھمکیاں آ چکی ہوتی، اور ایک لانگ مارچ، ایک ہلا گلا، ایک دھرنا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ لیکن تمام کے تمام لوگوں نے لب سیے ہوئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف ویسے ہی اس معاملے میں کافی فارغ ہے کہ وہ کسی بھی اس طرح کے ایشو کو کس طریقے سے پبلک میں لے کے آنا ہے، وہ بالکل ہی فارغ ہے۔ تو یہ چیزیں جب آنا شروع ہوئیں اور اسرائیل کے صدر نے جب یہ بات کر دی تو اس کے بعد پھر رد عمل آنا شروع ہوا، عوامی رد عمل۔ عوامی رد عمل کے بعد، کیونکہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے وہ تھے، اینکر تھے احمد قریشی صاحب۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ احمد قریشی صاحب بہت ٹیلنٹڈ ہیں، اور وہ بہت ساری زبانوں پہ عبور رکھتے ہیں، اور وہ ایک ایسے اس سبجیکٹ پہ کام کر رہے تھے پچھلے 4-5 سالوں سے، اس سبجیکٹ پہ کام بھی کر رہے تھے، اور باقی لوگ بھی کر رہے تھے، وہ ظاہر ہے وہ اکیلے تو نہیں تھے۔ تو ایک سوچ موجود تھی، میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں، اور اس میں میں نے روزنامہ دنیا میں اپنا ایک کالم بھی لکھ دیا تھا دسمبر 2020 میں۔ 2 دسمبر 2020 میں ایک کالم بھی لکھ چکا ہوں، کافی عرصہ پہلے، جب یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ تھی، ایک اکیڈمک ڈسکشن بھی تھی، اور ایک تیاری بھی تھی پاکستان کی طرف سے، لیکن اس میں تمام کے تمام ادارے جو ہے وہ آن بورڈ نہیں تھے، اور یہ خاموشی سے تیاری کی جا رہی تھی، اور اسی لیے دفتر خارجہ آفیشلی اس بارے میں خاموش تھا، وزیر اعظم ہاؤس خاموش تھا، ISPR خاموش تھا، یعنی کہ کسی طرف سے بھی کوئی اناؤنسڈ پالیسی نہیں تھی یہ، کسی بھی طرف سے، نہ سول لیڈرشپ کی طرف سے، نہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے۔ ہو رہا تھا تو وہ کارپٹ کے نیچے نیچے ہو رہا تھا۔ بہرحال یہ ہو گیا اور وزٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اب کیا کیا ہے؟ اب ذرا ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ اب فوری طور پہ احمد قریشی صاحب کو فارغ کر دیا ہے نوکری سے، PTV سے ان کو رخصت کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سینٹ میں یہ چیز آ گئی، سینٹ میں یہ مسئلہ اٹھا دیا گیا، ایوان بالا ہے ہمارا اپر ہاؤس پارلیمنٹ کا، وہاں پہ یہ مسئلہ، اور وہاں پہ یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ جناب جس صحافی نے یا جس شخص نے وزٹ کیا ہے اسرائیل کا، اس کی شہریت منسوخ کر دی جائے۔ وہ ظاہر ہے یہ کوئی اس طرح سے چیز تھی نہیں، اور پہلے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں پہلے بھی کچھ معدود شہری ایسے ہیں جو یہ وزٹ کر چکے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ان میں ایک تو ہمارے مولانا اجمل قادری صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ اوپنلی بتاتے بھی ہیں۔ تو یہ چیز، یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، پھر ایک بیک گراؤنڈ چلتا آ رہا تھا، خان صاحب کو کہا جاتا تھا یہودی ایجنٹ، لیکن اس کے اپوزٹ ہوا،
خان صاحب رجسٹ کر رہے تھے، یہ حامد میر صاحب اب اس بات کو بھی ڈسکلوز کر چکے ہیں، میں نے بھی بتا دیا۔ تو بہرحال ان کو فارغ کر دیا۔ اس کے بعد مزید وہ بتا رہا ہوں کہ ہاتھ پاؤں جب پھولے جاتے ہیں تو سینٹ میں ایک ریزولوشن بھی پاس ہو گئی ہے، اور وہ پاس ہوئی ہے جی فلسطین کے بارے میں، کہ فلسطین میں جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہ ایک ریزولوشن بھی پاس ہو گئی ہے۔ پہلے ذرا وہ ریزولوشن سن لیں کہ سینٹ میں فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے غیر قانونی قبضے اور مظالم کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے، اور یہ قرارداد سینیٹر مشتاق احمد نے پیش کی، اور فلسطینی علاقوں کی غیر قانونی اسرائیلی درینہ قبضے گزشتہ 74 سالوں کے دوران بے گناہ فلسطینی عوام پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون اور روایت کے خلاف ورزیوں میں مظالم سے باخبر ہے، اور یہ قرارداد پیش کی گئی معصوم بچوں اور مسجد اقصی میں عبادت کرنے والوں اور اسرائیلی فوج کے تشدد، یہ ساری کی ساری جی قرارداد منظور ہو گئی اور پیش کر دی گئی۔ اب اس میں قرارداد کی منظوری سب نے متفقہ طور پہ دے دی، ظاہر ہے متفقہ طور پہ دینی تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی آئی ہے، اور وہ بھی آئی ہے جی دفتر خارجہ سے، کیونکہ اس پہ سب خاموش تھے، اور یہ خاموشی ہی اصل میں وجہ بنی، اور پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ سابق ہیں، انہوں نے بھی اس معاملے میں اسٹیٹمنٹ دے دی، اور انہوں نے بھی بڑے کھل کے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل نہ ہی ہماری پالیسی تھی اسرائیل کے بارے میں اور نہ ہی ہمارا یہ اقدام ہے، لہٰذا یہ کیا گیا۔ اب دفتر خارجہ کی طرف سے جو تردید آئی ہے وہ کہتے ہیں جی پاکستانی وفد کے دورہ اسرائیل سے متعلق شائع ہونے والی خبروں پر دفتر خارجہ کا رد عمل دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے کسی وفد کے دورہ اسرائیل کے تصور کو مسترد کرتے ہیں جبکہ دورہ ہو چکا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ دورے کا اہتمام ایک غیر ملکی این جی او نے کیا تھا جو پاکستان میں مقیم نہیں۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف واضح اور غیر مبہم ہے۔ ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں جس پر مکمل قومی اتفاق رائے ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت کی مستقل حمایت کرتا ہے۔ فلسطینی ریاست کا قیام اور دارالحکومت القدس الشریف خطے میں دیر پامن کے لیے ناگزیر ہوگا۔ اسرائیلی صدر کی جانب سے پاکستانی وفد سے ملاقات کی تصدیق کیے جانے پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ امپورٹڈ اب اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بار ایک وفد اسرائیل گیا اور پی ٹی وی کا ایک تنخواہ دار شخص بھی وفد میں شامل تھا۔ اب یہ آ گئی ہے تردید آئی ہے دفتر خارجہ کی طرف سے۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو کہ احمد قریشی صاحب سے زیادتی کی گئی، ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ وہ ایک انتہائی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں اور وہ اس سبجیکٹ پہ عبور رکھتے ہیں، اور ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے ان کی صلاحیتوں سے۔ ایک تو ان کی جو برطرفی ہے خالصتاً، یہ ایک کیا کہنا چاہیے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی ہٹانے والی بات ہے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا ان کو تو فوری طور پہ ان کے روزگار پہ بحال کرنا چاہیے، اور باقی احمد قریشی صاحب کو بلا کے پوچھ لینا چاہیے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے، وہاں پہ مختلف فورم سے وہاں پہ بلا لینا چاہیے۔ خارجہ کمیٹی ہے، خارجہ امور کی کمیٹی ہے، اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہو سکتی ہیں اور اپنی پوزیشن وہ واضح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ابھی آگے بڑھے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں معاملہ شروع ہوا ہے کہ جب پولیٹیکل سچویشن بھی ایسی ہے اور اسی دوران یہ بھی معاملہ ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوا، کیونکہ حکومت پاکستان، موجودہ حکومت نے بھی احمد قریشی کے دورہ اسرائیل اور پاکستانی وفد کے دورہ اسرائیل کا وزن اٹھانے سے معذرت کر لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ فوری ہماری طرف یہ مسئلہ آئے، تو ایک تو پی ٹی وی سے فارغ، دوسرا سینٹ سے قرارداد منظور کروا لی گئی، ورنہ فلسطین کے بارے میں قرارداد، پہلے تو مسئلہ کشمیر ہماری مقبوضہ وادی ہے، ان کے بارے میں قرارداد آنی چاہیے تھی، لیکن ان کے بارے میں قرارداد تو کیا نہیں تھی، بلکہ دوسری جانب
فلسطین چلے گئے ہیں وہ اس لیے چلے گئے کہ یہ معاملہ پھیلتا جا رہا ہے. تو لہٰذا دیکھتے ہیں جی اس سارے معاملے میں آگے کیا صورتحال ہوتی ہے. اس کے بعد اگلی 2-3 خبریں لے لیں اور وہ ہے ہمارے اپنے بارے میں جی. ایک تو ہماری کل ہیئرنگ تھی اور میری بھی اہلیہ کی جانب سے پیٹیشن تھی. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مکمل طور پہ میری درخواست کو بھی انٹرٹین کیا ہے اور ہمارے وکیل تھے بیرسٹر شعیب صاحب وہ پیش ہوئے ہیں, انہوں نے بھی آرگومنٹ کیے اور جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ میں جب بھی پاکستان واپس آؤں تو عدالت کو انفارم کر دیا جائے. تو عدالت مکمل طور پہ جو پروٹیکشن کے تمام جو ایک مناسب حکم ہے وہ صادر کرے گی اور باقی جتنا بھی ریلیف اس وقت ارشد شریف صاحب, عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم صاحب, ڈاکٹر محیط صاحب, ان کو جو ریلیف مل چکا ہے تو وہ ریلیف میرے عدالت میں حاضر ہونے کے بعد وہ بھی مل جائے گا. اور عدالت نے مکمل طور پہ پھر میری فیملی کو ہر طرح کی ہراسمنٹ سے, مجھے کسی بھی طرح کی ہراسمنٹ سے منع کیا ہے اور آرڈر پاس کیا ہے. تو لہٰذا میں اب ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ وہ جناب اب آپ اطمینان رکھیں اور فی الوقت ذرا تھوڑا سا صبر کریں. انشاءاللہ میں نے آنا ہے اور جیسے ہی فرصت ہوگی میں ضرور آؤں گا اور پاکستان ہی ہمارا وطن ہے اور وہیں جانا ہے, وہیں اپنا کام کرنا ہے, جرنلزم بھی کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے. اے آر وائی پہ میں نوٹس پیریڈ پہ ہوں, وہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ سلسلہ, لہٰذا کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. باقی ایک اور بات بھی کہوں گا اپنے خاص طور پہ صحافی دوستوں سے کہ وہ یہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے جب انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے یا کوئی وہ کہتے ہیں نا یا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے, تو یہ پہلی دفعہ پتہ چلا ہے. تو یہ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ آپس میں یہ گتھم گتھا نہ ہو اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مطی اللہ جان اور سمیع ابراہیم اور عمران ریاض خان یہ جو کراس ٹاک ہوئی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی چھری ہمارے ہی گلے پہ پھرتی ہے. وہ مطی اللہ جان کو سخت سوال کریں, عمران ریاض اس کا کوئی سخت جواب دے, سمیع ابراہیم کوئی اس کو ٹانٹ کرے تو یا جواب تو یہ یا مطی اللہ جان صاحب ٹانٹ کریں تو وہ جو بھی کراس ٹاک ہونی ہے اس میں ذبح ہم نہیں ہونا ہوتا ہے. بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی گردنیں جو ہیں وہ بچائیں اور خود ذبح ہونے کے بجائے یا ایک دوسرے کو ذبح کرنے کے بجائے ہمیں اپنی تھوڑا سا ریوزٹ کرنا چاہیے. میں انشاءاللہ اس سلسلے میں کافی سوچ بچار بھی کر رہا ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہوں کہ کس طریقے سے اس چیز کو اور اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے. اور پھر یہ ساری چیزیں جب سوشل میڈیا پہ آتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں جرنلسٹ نہیں ہے, فلاں ہے. تو اس بحث سے بھی ہمیں نکلنا چاہیے اور سیلف رسپیکٹ بھی اور میوچل رسپیکٹ بھی یہ ہونی چاہیے. اور ہمیں اب ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن کو بھی وسعت دینی چاہیے اور اپنے ایجنڈے کو اور اپنے آبجیکٹیوز کو بھی وسعت دینی چاہیے. اگر ہم پاکستان میں آئین پاکستان کے تابع رہ کر اگر ہم نے جرنلزم کرنی ہے تو اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے. یہ جو باہر سے چیزیں آتی ہیں, نہ آئین, نہ قانون, نہ عدالت, نہ کچھ, یہ سب کچھ کو بائی پاس کر کے جب اقدامات کیے جاتے ہیں تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. انشاءاللہ باقی باتیں پھر, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.